اچھا جی، بکری کے بچوں کو پالنے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ ویسے تو میں کافی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک چیز جو ہے جس میں لوگ جو ہے نا سستی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے وہ دیکھیں، وہ یہ ہے، بکری کے بچوں کو زیادہ دیر آپ نے دھوپ میں نہیں بیٹھنے دیں۔ دوست برکت گوٹ فارم سے میں ہوں جی رانا بلال۔ یہ ماشاءاللہ سے جی ہم نے کل آفر لگائی تھی سستے کی، سستی آفر میں یہ پٹ ہم نے سیل کیا ہے جی، صرف 8,000 روپے کی دی ہے۔ یہ بھی میں کارگو کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ چاہے چاروں مل جائیں گے، ایک لیں گے تو ریٹ فکس ہے، اگر دو لیں گے تو اس میں رعایت ہو جائے گی۔ جو بھائی لینا چاہتا ہے، جو لینے کا خواہش مند ہے، وہ رابطہ کر سکتا ہے جی۔ دوست برکت گوٹ فارم سے میں ہوں جی رانا بلال۔ یہ ماشاءاللہ سے جی ہم نے کل آفر لگائی تھی سستے کی، سستی آفر میں یہ پٹ ہم نے سیل کیا ہے جی، صرف 8,000 روپے کی دی ہے۔ یہ بھی میں کارگو کے لیے لے کے جا رہا تھا، تو سوچا کہ چلو اس کی نا ویڈیو آپ سے شیئر کروں کہ اس طرح کے اگر آپ نے بچے پالنے ہوں تو آپ کس طرح پال سکتے ہیں۔ یہ بچہ آپ چیک کریں، اس کی عمر ہے تقریباً 1 ماہ اس کی عمر ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ گھاس بھی کھا لے گا، یہ ایکٹیو بھی ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچے پالنے کے خواہش مند ہیں تو آپ اتنا بچہ لیں جو 1 ماہ کا ہو، تھوڑا بہت گھاس کھا سکتا ہو اور فل ایکٹیو بھی ہو۔ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بچہ پالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو بھائی بڑے بچے نہیں لے سکتے، بڑی بکریاں نہیں لے سکتے، بچے پالنے کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے ہے یہ ویڈیو بہت اہم۔ جس بھائی نے یہ پٹ لی ہے، اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، ویسے تو وہ میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ والی ویڈیو اگر وہ دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے بچوں کو آپ نے کس طرح پالنا ہے، کیا کھلانا ہے، کس طرح کیئر کرنی ہے کہ بچے آپ سے بیمار نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے بچے جو بھی پالتے ہیں، بند کر چلو، ہاں جی، اچھا جی، ہوتا کیا ہے چھوٹے بچے جو لیتے ہیں، جو پالتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دودھ زیادہ پلا دیتے ہیں۔ دودھ زیادہ پینے کی وجہ سے بچے کو لگ جاتے ہیں موشن۔ اگر آپ کسی دوسری بکری کا دودھ پلاتے ہیں تو بھی اتنا ہی دودھ پلائیں کہ بچے کو دودھ ہضم ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ ہضم نہ کر سکے، اس کا پیٹ خراب ہو جائے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، بچے کو موشن لگ جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے۔ اتنے بچوں کو آپ انجیکشن نہیں لگا سکتے اور نہ ہی لگانا چاہیے، لیکن کچھ صورتوں میں آپ لگا سکتے ہیں جب یہ گولیوں سے ٹھیک نہ ہو۔ گولیوں کی میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی لگائی تھی جس میں بکری کے بچوں کے موشن کا علاج میں نے بتایا تھا، وہ تقریباً 15-20 روپے کا خرچہ تھا۔ بہترین علاج ہے وہ، بکری کے بچوں کو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو آج نوٹ کر لیں، گولیوں کے نام دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اور اس کی 2 خوراکیں بنیں گی۔ ان دونوں کو آپ نے پیس لینا ہے، 3 گولیاں ہوں گی، ان کو پیس کے ایک ٹائم میں ایک خوراک دینی ہے، یعنی کہ 2 حصے کر لینے ہیں ان گولیوں کے۔ گولیوں کے نام سن لیں جی اور لکھ لیں بے شک اپنے پاس، چاہے ابھی لے کے آئیں اور لا کے رکھ لیں۔ ایک گولی ہے جی لوموٹیل، بہت سستی ہے، یہ تو 1 روپے کی 2 بھی مل جاتی ہیں، اور کئی جو ہے نا یہ علاقوں سے یہ ملتی بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سستی بہت ہے اور آتی کوئی نہیں۔ بہرحال لوموٹیل، اس کے ساتھ باسکوبان اور اس کے ساتھ پونسٹان، یہ 3 گولیاں، سمپل سا علاج ہے، سمپل گولیاں، یہ لا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بھی اس عمر کے بچوں کو موشن لگ جائیں یا اس سے چھوٹے بچوں کو موشن لگے، گولیوں کو آپ نے پیس لینا ہے، آدھی خوراک جو ہے وہ پانی میں حل کر کے آپ نے اس کو پلا دینی ہے، تو انشاءاللہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نہیں ٹھیک ہوتی تب آپ دوسری ڈوز بھی اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں ٹھیک ہوتا اس کے لیے پھر انجیکشن ہے، وہ بھی کنڈیشن کے مطابق ہی علاج کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح صورتحال ہے آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، علاج معالجہ انشاءاللہ جی ہم آپ کو بہتر رہنمائی کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ سارا دن اگر ٹک ٹاک ہم چلائیں یا یوٹیوب چلائیں تو ناچ گانا اور فنی ویڈیوز بہت کچھ آتا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو یہ کام شروع کیا تھا، ویڈیو بنانا شروع کی تھی، ولاگنگ شروع کی تھی، آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہنر سیکھ لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بجائے اس کے کہ دائیں بائیں آپ چیزیں دیکھیں اور کچھ نہ سیکھیں، اپنا ٹائم ویسٹ کریں، اس سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ آپ کو بکریوں میں نہیں انٹرسٹ، آپ نہ لیں، آپ کوئی اور کام سیکھ لیں، لیکن فضول جو ہے نا اس میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، آنے والا جو دور ہے ہمارا وہ بہت مشکل ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے انکم ضروری ہے، کام کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں چلتا ہوں اس بچے کو لے کے، جس کو کارگو کرواتے ہیں، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سڑک پہ کہ یہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ہے ذرا بیکورڈ ایریا اور یہاں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جی ولاگنگ یا ویڈیو بنانا کس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بچہ ہے جی، یہ ہم کارگو کرنے لگے ہیں، یہ بچہ آپ کو دکھاتے ہیں جی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتے ہیں بیکورڈ کا ایریا، یہ دیہاتی ایریا نہر کے ساتھ ساتھ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
بڑا VIP ایریا، لیکن جی آج کل بن گیا یہاں پہ سوسائٹیاں اور یہ تمام ایریے ہو رہے ہیں ختم. یہ سامنے جی وائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، بہت اچھی سوسائٹی ہے، لیکن جو جانور پالتے ہیں ان کے لیے تو مشکلات ہی ہیں، کیونکہ اس سے چارہ مہنگا ہوگا اور زمینیں ختم ہوں گی. بہرحال وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے اپنا، وہ نہیں ہے. سامنے اگر آپ دیکھیں آپ کو جانور چرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ بھینسیں چرا رہے ہیں یہاں پہ. میں مزید آپ کو زوم کر کے دکھاؤں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جانور چرائی کر رہے ہیں. سارا دن یہاں پہ جانور لے کے لوگ چرائی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے ایریے میں، اس طرح کے گھاس میں آپ بکریاں جو ہے نا وہ دوگلی نسل کی رکھیں گے، کیونکہ بڑی بکریاں یہاں پہ چرائی نہیں کریں گے. یا آپ رکھیں گے بھیڑیں، وہ جو ہے نا صحیح چرائی کر سکتی ہیں یہاں پہ. بہرحال جی یہاں سے ہم چلتے ہیں. احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد بھائی چلیں جی. تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں جی، یہ لے کے اس کو بچے کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. مظفر گڑھ جائے گا یہ. اچھا یہ بھی شکر ہے کہ یہ نزدیکی شہر میں سیل ہوا. مظفر گڑھ اس کو بھیجنا ہے، یہ ہم سے تقریباً 45 منٹ کا فاصلہ ہے. تو اس کو جا کے بک کرواتے ہیں جی، وہ آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں. مزید راستے میں دیکھتے ہیں کوئی اچھے جانور نظر آئے تو وہ آپ سے شیئر کروں گا. بکری کے بچے پالنے کے حوالے سے میں نے آپ سے معلومات شیئر کر دی ہیں. پھر بھی آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے کمنٹ میں رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. مزید کس طرح کی ویڈیوز بنائیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. میں چلتا ہوں جی یہاں سے واپس. بہت شکریہ جی، آپ نے رہنا میرے ساتھ. یہ ہم جا رہے ہیں جی. یہ آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں، کپاس کا سیزن آ چکا ہے، کپاس جو ہے نا تیار ہو چکی ہے. اور یہ ہمارا ایریا ہے نواز شریف. یہ یونیورسٹی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ اس روڈ پہ آپ نے اندر جانا ہے ہمارے فارم کی طرف. بہرحال مین روڈ پہ میں آ گیا ہوں. چلتے ہیں لاری اڈے، وہاں سے آپ کو میں اس کی بکنگ کی ویڈیو بھیجتا ہوں. کارگو کروا دیا، یہ سائس میں رکھوا دیا. مظفر گڑھ یہ جانی ہے. یہ ہے جی ملتان کا بس اڈا. تو آفرز کا یہ سلسلہ جی انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. یہاں رہا تھوڑا سا شور، میں جا رہا ہوں بیک سائڈ پہ، یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ ہائیس ہے، وہ گاڑی نکلے گی، اس کے بعد جو ہے نا یہ والی گاڑی جائے گی. اس میں یہ جائے گا. ڈرائیور کا نمبر آپ سے شیئر کر دیا. ہم پاکستان کے تمام شہروں کے لیے بکریاں، بکرے اور چھوٹے بچے بھی بھیجتے رہتے ہیں. اور بچوں کو پالنے کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو آپ سے شیئر کر دی ہے، آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی رہنمائی چاہیے، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ جی اس کو میں نے رکھوا دیا گاڑی میں، اور میں جانے لگا ہوں یہاں سے واپس. یہ ہے جی ملتان کا بس اڈا. چلو جی. چاہتے ہیں چھوٹے بچے، تو آج آپ کے لیے 4 عدد بچے لے کے آیا ہوں. اس میں سے ایک یہ چیک کریں جی، ناگرا بیتل کا ہے. 2 بچے ہیں اس میں ناگرا بیتل کے، اور 2 ہیں اس میں دیرہ دین پناہ کے. یہ والا جو ہے یہ بھی دیرہ دین پناہ نسل کا ہے. یہ دیکھیں جوڑا بنانا چاہیں جی بیتل کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں. 4 بچے بہت ہی خوبصورت. 2 ہیں جی اس میں بلیک میں. بلیک والا جو ایک ہے وہ ہے بیتل میں، اور ایک ہے دیرہ دین پناہ میں. یہ چیک کر لیں جی، بہت خوبصورت بچے ہیں. چھوٹے بچے کے لینے کے خواہش مند ہیں تو دیکھیں، میں نے آپ کو بچے پالنے کا طریقہ بھی بتا دیا، دودھ کیسے پلانا ہے. موشن لگ جائیں تب آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ 4 بچے آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. جو بھائی لینا چاہتا ہے وہ آج ہی رابطہ کرے گا. آج کی ڈیٹ میں یہ آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ کل یہ پھر چلے جانے ہیں. بچے خوبصورت ہیں، آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. اچھا ایک بچے کے ہم مانگ رہے ہیں 17,000 روپے. اب آپ کہیں گے جی کل تو آپ نے 8,000 کی وہ فیمیل دی ہے بیتل کی. تو جناب وہ تھی سستی آفر کی. جو آفر کی چیز ہوگی اس میں ہم کم سے کم ریٹ آپ کو دیں گے، اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے دیں گے. اب یہ بہرحال بچے اچھے ہیں. 4 کے 4 وہ بکرے ہیں. چاروں لینا چاہیں چاروں مل جائیں گے. ایک لیں گے تو ریٹ فکس ہے، اگر 2 لیں گے تو اس میں رعایت ہو جائے گی. جو بھائی لینا چاہتا ہے، جو لینے کا خواہش مند ہے، وہ رابطہ کر سکتا ہے جی. ڈیلیوری ہم کر دیں گے نزدیکی شہروں میں، دور کے شہروں میں پھر کو طریقے سے بھیجیں گے ان کو دودھ وغیرہ پلا کے. اچھا اس میں یہ ناگرا بچہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے تھوڑا بڑا. دودھ وغیرہ یہ پیتا ہے، اور گھاس بھی، بلکہ گھاس یہ کھاتا ہے، دودھ تو سارے ہی پئیں گے یہ. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ بکری کے نیچے سے ان کو دودھ پلا لینا. بکری نہیں ہے تو آپ فیڈر کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. اور وہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو دودھ پلانا ہے. یہ بچے چیک کریں جی ماشاءاللہ. 3 بچے یہ ہیں، ایک بڑا ہے اس میں، یہ 4. یہ 4 بچے آگے جی. جو بھائی لینا چاہتا ہے، لینے کا خواہش مند ہے، رابطہ کر سکتا ہے. موبائل نمبر ہمارا لکھا ہوا ہے جی. یہ بچہ ہے دیرہ دین پناہ میں. دیرہ دین پناہ میں کس طرح کے بچے تیار ہوتے ہیں، کتنا سائز کرتے ہیں، وہ آپ گوگل میں بھی سرچ کر لیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. تو جو گفٹ تھا وہ تو ہم نے جی پارسل کر دیا، اور انشاءاللہ یہ مزید آگے آتے رہیں گے. آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں 4 بچے. یہ دیوار کے ساتھ کھڑا، دیوار ہے بلیک. تو یہ بھائی جان پھر خود تو نظر نہیں آ رہے کیونکہ دیوار بھی بلیک ہے. یہ دیکھیں جی، کان شان فل لمبے ہیں، یہ خوبصورت بچے ہیں. تو کائنڈلی جو بچے پالنے کا تھوڑا بہت تجربہ رکھتے ہیں صرف وہی لیں. پھر بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، بکری کے بچوں کو پالنے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ ویسے تو میں کافی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں. ایک چیز جو ہے جس میں لوگ جو ہے نا سستی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے وہ دیکھیں. وہ یہ ہے،
بکری کے بچوں کو زیادہ دیر آپ نے دھوپ میں نہیں بیٹھنے دینا. تھوڑی دیر اگر وہ بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ دیر اگر وہ بیٹھیں گے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ پھر ہانپنا شروع کر دیں گے, اس سے پھر جو ہے نا آپ کا بچہ جو بھی ہے وہ بیمار ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جو بلیک رنگ ہے, کالے رنگ کو گرمی زیادہ لگتی ہے, وہ سورج کی روشنی زیادہ جذب کرتا ہے. اگر آپ نے کالا سوٹ بھی پہنا ہوگا تو آپ کو گرمی زیادہ لگے گی. بکری کے بچوں کو پالنے میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے, دھوپ میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں. میری کوشش ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاؤں, اور انشاءاللہ ہماری یہ اب سلسلہ چلتا رہے گا گفٹس کے حوالے سے, سستی آفرز کے حوالے سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. کوشش کرتا ہوں آپ کو اچھے جانور میں دکھاتا رہتا ہوں. اب ان بچوں کو میں اٹھا لیتا ہوں کیونکہ یہ دھوپ میں بیٹھے ہیں, اور اگر آپ اس طرح تھوڑی دیر بیٹھا ہوا, خاص طور پہ بلیک رنگ میں اگر بچہ ہے, اس کو اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اس کا جسم کافی گرم ہے. تو بکری کے بچے پل جاتے ہیں, یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ضائع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا, ہمیں ان کی احتیاطی تدابیر کا پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ بے شک بچے نہ لیں, بکریوں کے جو بچے ہیں وہ بھی اس وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں لوگوں کے, پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیسک علاج پتہ نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ آپ کو سستی فارمنگ سکھاؤں گا, سستے طریقے سے, آسان علاج سے, تاکہ آپ نقصان نہ کریں. جو بھی میرے بھائی بکریوں کا شوق کر رہے ہیں ان کا شوق سلامت رہے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں, آپ کمنٹ کریں, میں آپ کے ہر میسیج کا جواب دوں گا. تو یہ بچے آپ کے لیے 4 لے کے آئے ہوئے, ان کا ریٹ بھی آپ کو لکھا ہوا اوپر, جو بھائی لینا چاہے وہ رابطہ کر سکتا ہے. مزید خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر لیں, سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور انشاءاللہ آپ کو مزید اچھے جانور بھی دکھائیں گے, سستی آفرز بھی لائیں گے, اور آپ کو علاج معالجہ بھی سکھائیں گے جو کہ کوئی نہیں سکھاتا. ہر کوئی اپنے جانور سیل کرتا ہے یا اپنے پیسوں کے چکر میں رہتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. علاج آپ کو کوئی بھی نہیں سکھاتا جس طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ جی.